ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مال لے کے باہر جنگل میں گیا تھا تو دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ سارا مال بھی لے گئے اور میرے بیٹے کو بھی قید کر کے لے گئے، آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں، میرا بیٹا کسی طرح واپس آ جائے، مال تو چلو اللہ پھر اور مل جائے۔ حضور نے فرمایا تم بس یہی کلمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض روایات میں پورا بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بعض روایات میں یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ۔ اسی طرح بعض روایات میں بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ تو بہرحال جو بھی جس کو آتا ہے، جس کے لیے جو بھی آسان ہو، اگر وہ یقین کامل کے ساتھ پڑھے۔ اس صحابی نے پڑھنا شروع کیا، چند راتیں گزری کہ آدھی رات کو دروازہ کھٹکا، وہ بیچارہ گھبرا کے باہر گیا، دیکھا تو آگے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ او ماشاءاللہ، پھر باپ کو کتنا خوشی ہوگی جس کا گم شدہ بیٹا واپس آ جائے۔ آج ان سے پوچھے نا جن کے بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گم کر دیا جاتا ہے، بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ حالانکہ یہ عجیب دنیا کا قانون، بھی کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، مجرم ہے، جرم بتاؤ، یہ تو بتاؤ نا کہ بندہ کہاں ہے۔ بہرحال جب اس نے دیکھا بڑا خوش، اس نے کہا ابا جان صرف میں اکیلا نہیں آیا، میں دشمنوں کا 40 اونٹ بھی بھگا کے لے آیا، وہ تو میرے 4 اونٹ پکڑ گئے تھے، میں ان کا 40 اونٹوں کا پورا ایک ریوڑ لے آیا۔ تو بڑے خوش ہوئے، اس نے مال کو بھی بند کیا۔ صبح ان کو لے کے حضور پاک کی خدمت میں پہنچا کہ آقا آپ نے جو فرمایا تھا میں نے پڑھا ہے، یہ تو ان کے 40 اونٹ بھی لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مال غنیمت ہے، کافروں کا مال ہے، کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک تو یقین نہیں ہوتا۔ 2 دن پڑھا، 3 او یار مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، پڑھا تو ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ بھائی اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے، اللہ انبیاء کی بھی سالوں کے بعد دعا سنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام 7 سال کے بچے تھے جب بچھڑے ہیں ابے سے، پھر ملے کب ہیں؟ جب بادشاہ بن گئے تھے، 60 سال کی عمر ہو گئی۔ تو اتنا عرصہ والد حضرت یعقوب روتے رہے، اسفا علی یوسف، اور مانگنے والا بھی پیغمبر، جدا ہونے والا بھی پیغمبر، رونے والا بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جلدی سن لیں دیر سے سن لیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو، ہر حال میں فائدہ ہو۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ اور کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے بالکل پورے یقین اور ایقان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قید ہے یا مشکل ہے یا مصیبت ہے تو کم از کم 1000 دفعہ یہ کلمہ مبارک پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھیں، پورے قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں، جتنے اوامر ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہے تو حج ادا کرو۔ یہ سارے احکام مخلوقات کے لیے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کام ایسا ہے جو میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے کہ میں اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ان اللہ، اور اس میں جلالہ ہے اللہ، وملائکتہ، معلوم ہوا کہ تمام فرشتے، آسمانوں والے بھی زمین والے بھی، حول العرش بھی تحت العرش بھی،
تمام جو ہیں سب کے سب صلات بھیجتی ہیں، سلام بھیجتی ہیں اپنے نبی پاک پہ۔ صلو یصلون علی النبی، اور یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو حال پہ دلالت کرتا ہے، استقبال پہ بھی دلالت کرتا ہے کہ اب بھی بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی بھیجتے رہیں گے، یعنی قیامت تک جب میرے اللہ کی ذات باقی ہے تو میرے مدنی پر بھی وہاں سے رحمت کی برسات باقی ہے۔ لیکن سمجھیں کہ صلات کے معنی میں صلات لفظ تو ایک ہے، لیکن اگر اللہ بھیجیں گے تو مانا اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اگر ملائکہ صلات بھیجتے ہیں تو وہ حضور کی درجات کی بلندی کا ذکر فرماتے ہیں، اور اگر بندے صلات بھیجتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے محبوب کی عظمت شان اور رفعت درجات طلب کرتے ہیں۔ سب کے صلات کا معنی لفظ ایک ہوگا، لیکن حسب مطابقت اللہ کا صلات اپنا ہے، فرشتوں کا اپنا ہے، اور عام بندوں کا اپنا ہے۔ اور اس لیے حضور پاک نے فرمایا، ایک صحیح حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدمی دعا مانگتا ہے اور اس کے اول آخر میں درود نہیں پڑتا ہے تو وہ دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی پہلے بھی درود پڑھے اور دعا ختم کر کے پھر بھی درود پڑھے، کیونکہ جب درود قبول ہوگا وہ عرش پہ جائے گا تو ہماری درخواست بھی ساتھ چلی جائے گی، اور اگر ہم درود نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ درخواست اوپر نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ تم اگر درود پڑھو گے، تم ایک دفعہ پڑھو گے اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، تمہارے 10 گناہ گر جائیں گے اور 10 حسنات لکھ دی جائیں گی۔ ایک دن میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب نام آئے دروشی پڑھو نا شوق سے، اللہ کے بندے، اللہ نے موقع دیا ہے، حرم میں بیٹھے ہو، کعبے میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام میں بیٹھے ہو اور باوضو بیٹھے ہو، ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری کے انتظار میں بیٹھے ہو، یعنی بھی حکم صلاۃ گویا کہ نماز کے حکم میں ہے، تو دل سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ ایک تو ہمیں 1 لاکھ ملے گا اور پھر اللہ کی 10 لاکھ رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، یاد رکھیں کیا، اللہم یا اللہ آپ اپنے حبیب پہ صلاۃ و سلام بھیجیں، ہم گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، ہماری زبانیں بھی گندی ہیں، ہمارے اعمال بھی خراب ہیں، ہم اس قابل کہاں ہیں کہ حضور کے دربار میں درود بھیجیں، لیکن آپ چونکہ ارحم الراحمین ہیں، آپ رحم فرما کے ہمارے درود جو ہیں وہ حضور پہ بھیجیں۔ اللہم صلی علی، اللہ کے حوالے ہم کریں۔ مسلمان عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ ہمارا درود کس کے حوالے ہے؟ مسلمانوں کا، اہل سنت کا درود کس کے سپرد ہے؟ اور ہماری دوسری برادری کا درود کس کے سپرد ہے؟ بعد صبا حضور کے روضے پہ سلام کہنا، وہ ہواؤں کے سپرد، اب ہوا جہاں لے جائے۔ یہ تو، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو بھی درود پڑھا جاتا ہے اللہ اپنے نبی پہ پہنچاتے ہیں۔ اب ان جگہوں میں نہ پڑھیں کہ پہنچانے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، اللہ جیسے بھی چاہے انہوں نے فرما دیا ہے، حضور نے بھی فرما دیا ہے کہ جو تم مجھ پہ درود پڑھو گے دور سے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے روضہ مبارک پر مواجہہ میں آ کر سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو گے، فرمایا میں اس کو سنتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے صرف یہ نہیں سنتا ہوں، فرمایا کہ میں سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی؟ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو درود ہے، عقیدہ ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہے، صلوات بھی ہے، برکات بھی ہے،
آل ابراہیم کا نام بھی ہے، اللہ کی تمجید بھی ہے۔ اور ہمارے بریلوی حضرات کا درود جو ہے، یہاں تو ہم اللہ کا نام پہلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی، اللہ پہلے ہے کہ نہیں؟ ان کے ہاں اللہ پیچھے ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اللہ بعد میں ہو، آخر میں ہو۔ تو ہمارا تو سب سے پہلے اللہ کے سوا گزارا ہی کوئی نہیں، اسی لیے ہم نے اپنی ہر چیز۔ تو حضور منبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین، دوسری قدم اٹھایا، دوسرے تختے پہ درجے پہ پہنچے، فرمایا آمین، تیسرے درجے پہ پہنچے تب بھی فرمایا آمین۔ صحابہ سن کے حیران ہو گئے۔ جب حضور نیچے اترے، انہوں نے پوچھا حضور آپ نے آج تک تو ایسا کبھی عمل نہیں کیا، 3 دفعہ آپ نے آمین کہا ہے، کس بات پر؟ فرمایا جب میں نے پہلے تختے پہ پہلے قدم پہ قدم رکھا، جبریل نے آ کے کہا کہ میرے مدنی، جس بندے کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کرائے، وہ بھی اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اپنے والدین میں سے باپ یا ماں یا دونوں بوڑھے ملے اور پھر ان کی خدمت کر کے رضامندی سے بخشش حاصل نہ کرے، اللہ اس کو بھی ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اس نے تیسری قدم پہ میں نے رکھا، اس نے کہا یا محمد الذی اذا ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پہ درود نہ پڑے، اللہ اس کو بھی ہلاک کرے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من قوم، کوئی قوم بیٹھتی ہے کسی مجلس کے اندر، لیکن اس مجلس میں اللہ کے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں، الا ترتن علیہم، ان پر یہ مجلس وبال بن جائے گی۔ اب اللہ کی مرضی ہے، انشاء عذبہم و انشاء غفر لہم، چاہے تو عذاب دیں یا چاہے تو معاف کر دیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اور یاد رکھو کہ افضل درود کون سا ہے؟ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھو، کیونکہ درود شریف تو بڑے بڑے علماء نے بھی لکھے ہیں، بزرگوں نے بھی لکھے ہیں، اور اس کے متعدد صیغے ہیں، لیکن افضل درود وہ ہے جو خود ہمیں سکھلایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح حدیث میں ہے، سیاہ ستہ میں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ اما السلام فقد علمنا، آپ پر صلاۃ و سلام جو بھیج رہے ہیں وہ تو ہم سیکھ گئے ہیں، کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نماز میں کہیں گے السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن کیف نصلی علیک، آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا درود اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔